الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ دعا نمبر 10، عبداللہ بن غنام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ جو بھی نعمت مجھ پر جو ابھی، اے اللہ جو صبح کی حالت میں مجھ پر جو نعمت ہوئی یا کسی بھی مخلوق پر، تیرے کسی بھی مخلوق پر، فمنک وحدک، یہ نعمت صرف تیرے طرف سے ہوئی، کسی اور سے نہیں ہوئی، لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، فلک الشکر فلک الحمد ولک الشکر، تیرے لیے ساری تعریف ہے، تیرے لیے اے اللہ شکر ہے۔ کسی ولی کا احسان نہیں، کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی بھوت کا، کسی پریت کا احسان نہیں۔ انسان نعمتوں پر پلتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر اس کا یہ اقرار ہے، ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلقی، مجھ پر یا کسی بھی مخلوق پر اگر کوئی نعمت ہوئی ہے تو اے اللہ تیری طرف سے ہوئی ہے بس۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص یہ اگر پڑھتا ہے تو صبح میں پڑھتا ہے تو اس دن کا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے ادا کیا، اور اگر شام میں پڑھتا ہے تو رات کا جو شکر ادا کرنا ہے اس نے وہ ادا کر دیا۔ دعا نمبر 11، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو صبح و شام کبھی چھوڑتے نہیں تھے، پابندی سے آپ پڑھتے تھے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عافیت، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت، سلامتی، کس چیز کی سلامتی؟ جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، روح کی سلامتی، فتنوں سے حفاظت، دنیا اور دین میں کی حفاظت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہتے ہیں ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے عافیت، عافیت سب سے بڑی نعمت، سلامتی، انسان بے خوف اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، یہ عافیت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ بولتے تھے صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور عافیت مانگو، العفو معافی، العافیہ سلامتی۔ تو دیکھیے اس دعا میں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں، فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، سبحان اللہ، سب کچھ آ گیا۔ اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں میرے دین میں، میرے دنیا میں، میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں، تجارت جو بھی ہے الحمدللہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیب کو چھپا دے، وآمن رواتی، اے اللہ میری خوف کی جو جگہ ہے، خوف کی جو چیزیں ہیں اللہ اس میں مجھے امن عطا فرما، امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ مجھے سامنے سے میری حفاظت کر، میرے پیچھے سے میری حفاظت کر، وعن یمینی وعن شمالی، دائیں سے میری حفاظت کر، بائیں سے میری حفاظت کر، ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے میری حفاظت کر، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں میرے نیچے سے میں کسی مکر میں کسی فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے اور مجھے ختم کر دے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے، ذرا دیکھیے سبحان اللہ۔ ان دعاؤں میں میرے بھائیوں انسان کے لیے سلامتی ہی سلامتی، دنیا اور آخرت کی عافیت، اور انسان اگر آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اگر گزارے تو انشاءاللہ ان دعاؤں پر پابندی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی نعمتیں پا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی پابند
بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ذکر کرنے، یاد کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو قرآن و سنت، توحید و سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین ارحم الراحمین۔